دلوں کو جوڑنے، سچ کو ابھارنے اور امت کو جگانے کا پیغام۔ اقصیٰ ٹی وی۔ صدر باوقار، زینت اسٹیج و علماء کرام و دانشوران قوم و ملت، آج کی اس پروقار شاندار محفل میں میرے مقالے کا موضوع ہے بنگال کی زبان سے اردو کا رشتہ۔ محترم حضرات، اردو زبان کی تاریخ ایک باغ کے مانند ہے جس میں مختلف خطوں کے پھول اپنی اپنی خوشبو بکھیرتے ہیں۔ دہلی اور لکھنؤ کے دبستان اس باغ کے مشہور گوشے ہیں، مگر اس باغ میں اور بھی گوشے ہیں جن کی مہک کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ انہی میں سے ایک گوشہ بنگال ہے جو اردو زبان کے سفر میں ایک نہایت خاص حیثیت رکھتا ہے۔ بنگال اور اردو کا تعلق محض الفاظ کے لین دین تک محدود نہیں، بلکہ تہذیبی ہم آہنگی، فکری قربت اور جذباتی اشتراک کا آئینہ دار ہے۔ جب 17ویں اور 18ویں صدی میں مغلیہ سلطنت کے پرچم تلے کلکتہ ایک نیا علمی و تجارتی مرکز ابھر رہا تھا تو اس کے دامن میں اردو بھی آ پہنچی۔ شمالی ہند کے اردو بولنے والے سپاہی، تاجر اور اہل حرفہ اپنے ساتھ یہ زبان بھی لائے۔ رفتہ رفتہ مرشد آباد، کلکتہ، ڈھاکہ اردو کے گہوارے بن گئے۔ یہ سفر محض زبان کی پہنچنے کا نہیں بلکہ تہذیب کے ایک نئے باب کے آغاز کا تھا۔ بنگالی اور اردو زبانوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں، ایک دوسرے کی دھڑکن سنی اور ایک دوسرے کے جذبات میں اپنے جذبات شامل کیے۔ زبانوں کے بیچ کا سب سے پہلا رشتہ الفاظ کا ہوتا ہے۔ اردو اور بنگالی کا یہ تعلق بھی لفظوں کے دریا سے شروع ہوا۔ اردو نے بنگالی سے پان، جھولا، پنکھا، ڈھاکہ جیسے الفاظ لیے جو اب اردو کے جسم کا حصہ ہے۔ بنگالی نے اردو سے محبت، دوست، نماز، تقدیر اور کتاب جیسے الفاظ قبول کیے جو آج بھی بنگالی محاوروں میں جیتے جاگتے ہیں۔ یہ تبادلہ صرف الفاظ کا نہیں بلکہ لہجوں، محاوروں اور جذباتی رنگوں کا تھا۔ دونوں زبانوں نے ایک دوسرے کے الفاظ کو اپنے لہجے میں ڈھالا اور یوں ایک نئی شیرینی وجود میں آئی۔ سامعین محفل، 19ویں صدی میں کلکتہ اردو ادب اور صحافت کا ایک اہم مرکز بن گیا۔ یہیں سے جامِ جہاں نما نکلا جو اردو صحافت کا پہلا چراغ تھا۔ یہیں سر سید احمد خان نے اپنے خیالات کی روشن شمع کی۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنے ادبی خواب پروان چڑھائے۔ شبلی اور حالی نے اپنی علمی کاوشوں کو نئی سمت عطا کی۔ کلکتہ کی انجمنیں اور ادبی محفلیں وہ گلستہ تھی جہاں اردو اور بنگالی ادیب ایک ساتھ بیٹھتے، تخلیق کرتے اور زبانوں کو ایک دوسرے کی روح میں اتارتے۔ ان محفلوں کی گفتگو محض الفاظ کا تبادلہ نہ تھی بلکہ تہذیبوں کا مکالمہ تھی۔ بنگال کے قومی شاعر قاضی نذر الاسلام اردو کے شعری ذائقے سے بخوبی واقف تھے۔ ان کے کلام میں اردو کے الفاظ اور اسلامی استعارے کی خوشبو ملتی ہے۔ وہ بنگالی شاعر کی دامن میں اردو کے گلاب سجا کر ایک نئی جمالیات پیدا کرتے ہیں۔ اسی طرح بنگالی ناول نگاروں، افسانہ نگاروں نے اپنے کرداروں میں اردو کے مکالمے شامل کیے۔ دوسرے طرف اردو شعراء نے بنگال کی فطرت، بارش، دریاؤں اور ہریالی کو اپنے شاعری میں سمویا۔ یوں ایک ایسا ادبی میل ملاپ وجود میں آیا جو دونوں زبانوں کے لیے سرمایہ افتخار ہے۔ دانشوران عظام، زبانوں کا اصل حسن عوامی زندگی میں جھلکتا ہے۔ کلکتہ اور ڈھاکہ کی گلیوں میں، شادی بیاہ کے گیتوں میں، ماؤں کی لوریوں میں اور روزمرہ کی بول چال میں اردو اور بنگالی ایک ساتھ چلتی رہی۔ یہ رشتہ صرف کتابی نہ تھا بلکہ عام لوگوں کے دلوں اور زبانوں کا تھا۔ کوئی شادی کا گیت بغیر اردو الفاظ کے مکمل نہ ہوتا
اور کوئی محاورہ اردو کی خوشبو کے بغیر ادھورا لگتا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں دونوں زبانوں نے اپنی جڑیں عوام کے دلوں میں مضبوط کی۔ 1947 کے بعد بر صغیر کی تقسیم نے زبانوں پر بھی اپنے اثرات ڈالے۔ بنگال دو حصوں میں بٹ گیا۔ مغربی بنگال ہندوستان کے حصے میں آیا اور مشرقی پاکستان بعد میں بنگلہ دیش بنا۔ مشرقی پاکستان میں اردو کو سرکاری زبان قرار دیا گیا، جس کے خلاف بنگالی عوام نے زبان تحریک برپا کی۔ اس تحریک نے واضح کر دیا بنگالی اپنی زبان کے ساتھ محبت میں کس درجہ پختہ ہے، مگر اس سیاسی کشمکش کے باوجود آج بھی وہاں اردو ختم نہ ہوئی۔ آج بھی ڈھاکہ اور کلکتہ کے کوچوں میں اردو کی آواز سنائی دیتی ہے، اردو کے اخبار نکلتے ہیں اور محفلیں سجتی ہے۔ اردو شاعری میں بنگالی رومان اور فطرت نگاری نے ایک نئی مٹھاس پیدا کی۔ بارش، بادل اور ندی کی تصویریں اردو غزلوں میں ایک نیا رنگ لے کر آئی۔ دوسری طرف بنگالی ناول نگاری اور فکشن نے اردو کے افسانے اور ڈرامے کو نیا ذائقہ دیا۔ بنگالی کردار اور ان کی زندگی کے رنگ اردو کہانیوں میں جھلکنے لگے۔ یوں دونوں زبانوں نے ایک دوسرے کو نہ صرف الفاظ دیے بلکہ ایک نئی فکر اور ایک نئی بصیرت بھی عطا کی۔ قابل قدر سامعین، آج کے دور میں بھی کلکتہ، مرشد آباد، رانی گنج اور ڈھاکہ میں اردو کے چراغ روشن ہے۔ مدارس اور انجمنیں اپنی پوری قوت کے ساتھ اردو کی بقا کے لیے سرگرم ہے۔ نوجوان نسل اب بھی اردو کو پڑھتی اور لکھتی ہے، اور کئی خاندان اپنے روز مرہ مکالمے میں اردو کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ یہ سب اس بات کی علامت ہے کہ اردو اور بنگالی کا رشتہ محض ماضی کی یاد نہیں بلکہ ایک زندہ جاوید حقیقت ہے۔ بنگالی اور اردو کا تعلق ایک خاندانی رشتے کے مانند ہے۔ جیسے بہن بھائی ایک دوسرے کی مسکراہٹ سے خوش ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی تکلیف میں شریک ہوتے ہیں، ایسے ہی دونوں زبانیں صدیوں سے ایک دوسرے کی خوشی اور غم میں شریک رہی۔ اردو نے بنگالی سے روشنی پائی، بنگالی زبان نے اردو کو وسعت دی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو محبت، جذبات اور تہذیب کے رنگ عطا کیے۔ یہ رشتہ صرف زبانوں کا نہیں بلکہ دلوں کا رشتہ ہے، جو بر صغیر کی مشترکہ تہذیب کو ایک حسین جرأت عطا کرتا ہے۔ یا اللہ اس سرزمین ہند کو، زبانوں کو ایک دوسرے کی خوشبو سے مہکاتا رکھ۔ اردو اور بنگالی دونوں زبانوں کو اس دھرتی کی تہذیبی یکجہتی کا چراغ بنا دے، تاکہ آنے والی نسلیں بھی یہ جان سکیں زبانیں جب ایک دوسرے سے محبت کرتی ہے تو تہذیبیں مزید حسین ہو جاتی ہے۔ بس یہ نغمہ ہم دہراتے ہیں اور اس کے مطابق اس زبان کی آبیاری کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ اردو زندہ تھی، زندہ ہے، زندہ رہے گی انشاءاللہ۔ یہ صرف زبان نہیں، محبت کی خوشبو ہے۔ وہ کرتے ہیں بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے، وہ کرتے ہیں بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے، ایسی بولی وہی بولے جسے اردو آئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔